حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے حدیث کی سب سے پہلی کتاب لکھی، انہوں نے انداز کیا اپنا ہے؟ آج ہر چیز پہ ادائیگی شکر پر شرک کے فتوے لگ جاتے ہیں۔ امام مالک الشفا میں لکھا ہے قاضی ایاز کی کتاب میں کہ امام مالک کے دروازے پر، چونکہ وہ امام دارالہجرہ تھے، مدینہ شریف کے امام ان کا لقب ہے، اور انہیں ہارون الرشید نے تھیلی بھیجی پیسوں کی اور یہ چاہا کہ امام مالک بغداد شریف میرے پاس چلے جائیں اور میرے بچوں کو پڑھائیں، تو آپ نے وہ تھیلی ہارون الرشید کے منہ پہ ماری، فرمایا اس سے تو میرے نبی علیہ السلام کا شہر مجھ سے چھڑوانا چاہتا ہے، مجھے پیسے منظور نہیں، سرکار کا قرب ہر چیز پہ غالب ہے۔ وہ امام مالک، ان کے پاس دنیا پڑھنے جاتی تھی، جب دروازے پہ لوگ پوچھتے، اندر سے ایک بچی آ کے امام مالک کا پیغام دیتی کہ تم نے مجھ سے مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث پڑھنی ہے؟ وہ کہتے مسئلہ پوچھنا ہے تو باہر آ جاتے، مسئلہ بتا دیتے، اگر کہتے کہ حدیث پڑھنی ہے تو امام مالک غسل خانے میں داخل ہوتے، غسل کرتے، نئے کپڑے پہنتے، امامہ باندھتے، اوپر چادر لیتے اور پھر ایک تخت پہ بیٹھتے جس پہ صرف حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے، اور پھر جب تک بیٹھے رہتے اگر بتی اور خاص قسم کی خوشبو اس کا اہتمام کیا جاتا اور امام مالک حدیث پڑھاتے۔ اب امام مالک نے یہ جو انداز اپنایا ہوا ہے، کیا اس کو کوئی بدعت کہے گا؟ بدعت نہیں کہہ سکتے تو کیا حضرت صدیق اکبر نے بھی یوں کیا تھا؟ نہیں، ان کے ہاں تو ایسا ثبوت نہیں ملتا۔ کیا انہوں نے پہلی بار ہے، مگر بدعت نہیں ہے۔ وہ صحابہ علیہم رضوان کا انداز یہ ہے، ہر وقت جہاد، ہر وقت محنت، ہر وقت کوشش، ہر وقت نئے افق پر۔ ان کے وہاں پر یہ جو مستحب کام ہے، ان کے مقابلے میں فرض بڑے ضروری تھے جو ادا کرنے تھے۔ کام نیا تھا مگر بدعت نہیں۔ کیوں؟ امام مالک سرکار کی بات کا ادب کرنا چاہتے ہیں، یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کا ادب کرو، احترام کرو، تو جن کی ذات کا ادب ہے تو ان کی بات کا بھی ادب ہے۔ اور ادب خود پڑ گیا ہے کہ باقی باتیں نیچے بیٹھ کے کرنی ہے، سرکار کی بات تخت پہ بیٹھ کے سنانی ہے۔ باقی باتیں جو حال ہو، جیسے اس بات کے لیے غسل کرنا ہے، کپڑے بھی نئے پہننے ہیں، خوشبو بھی لگانی ہے، اور صرف بدن پہ نہیں لگانی، محفل میں اگر بتی لگا کے پوری محفل کو خوشبو والا بنانا ہے اور پھر حدیث پڑھانی ہے۔ یہ امام مالک کا انداز بتا رہا تھا کہ اگر قیامت تک سرکار کی ذات کی خوشی میں اگر کوئی خوشبوؤں کے چھڑکاؤ کرتا ہے اور آرائش و زیبائش کرتا ہے، اسے بدعتی نہ کہا جائے، اسے سرکار کے عشق کا دیوانہ کہا جائے۔ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے، امام بخاری نے صحیح بخاری لکھنے کا اپنا طریقہ کیا بتایا؟ کہتے ہیں ما وضعت فی کتابی الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبلہ وصلیت رکعتین۔ امام بخاری کہتے ہیں میں نے جو صحیح بخاری لکھی نا 16 سالوں میں، تو میں نے کیا طریقہ اپنایا؟ فرما ہر حدیث سے پہلے میں نے غسل کیا، اور صرف غسل ہی نہیں کیا، 2 رکعت نفل بھی پڑھے، اور پھر میں نے حدیث لکھی۔ تو آج جو بخاری پڑھ کے ہم پہ فتوے لگاتے ہیں وہ کس منہ سے لگاتے ہیں؟ بخاری کی ہر حدیث سے پہلے ان کے مسلک کے مطابق کئی بدعتیں کی گئی۔ کس آیت میں لکھا ہے کہ نماز کے لیے تو وضو کافی ہے، حدیث کے لیے غسل بھی کرنا چاہیے؟ اور آیت میں نہیں تو حدیث میں ہی دکھا دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں تو صحابہ کا ہی دکھا دے۔ سرکار نے نہیں کیا تو خلفائے راشدین کا ہی دکھا دے۔ تو یہ بھی نہیں کہ امام بخاری کا عشق حضرت صدیق اکبر سے بڑا ہے، نہیں، بڑا عشق صحابہ کا تھا، مگر بدعتی امام بخاری بھی نہیں۔ وہ ہر حدیث سے پہلے غسل کر کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، لوگوں جن کی ذات سے پیار ہے ان کی بات سے بھی پیار ہے۔ محبت خود پڑ گئی اور پوری نماز بنا لی حدیث لکھنے کی۔ لوگ آج کہتے ہیں، جس وقت تم ان سے کہو نا عام سی بات کہ یہ چیزیں تم نے استعمال کی ہوئی ہیں، لاؤڈ سپیکر ہے، فلاں ہے فلاں، وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی دین میں اضافہ نہیں، دین کی چیز تم دین سمجھ کے میلاد کرتے ہو۔ دین میں نئی چیز بدعت ہوتی ہے جو ثواب سمجھ کے کی جائے،
تو میں کہتا ہوں یہ دین تھا نا جو 2 رکعت نفل امام بخاری پڑھ رہے تھے، عذاب کے لیے تو نہیں پڑھ رہے تھے، ثواب کے لیے پڑھ رہے تھے، اور کام نیا تھا، صحابہ نے تو کیا ہی نہیں تھا۔ کسی صحابی سے ثابت کرو کہ انہوں نے حدیث لکھنے سے پہلے نفل پڑھے ہوں، صرف اس لیے کہ میں حدیث لکھ رہا ہوں یا حدیث پڑھ رہا ہوں۔ یہ امام بخاری نے خود کام شروع کیا، اور دلیل کیا تھی؟ دلیل یہ آیت تھی، اللہ جو فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، تو کہا ہم تو بات بات میں ادب کریں گے، دنیا کو پتا چلے کہ کس منہ مبارک سے بات نکلی ہے۔ تو ادب نے امام بخاری کو سکھا دیا کہ صرف وضو نہیں کرنا، غسل بھی کرنا ہے، اور 2 نفل پڑھ کے پھر ایک حدیث لکھنی ہے، پھر جب لکھنی ہے تو نفل پڑھ کے لکھنی ہے، پوری نماز ہی نہیں بنا لی ہے۔ اگر ان کا لہجہ وہ کہیں گے بدعتی نے نئی نماز گھڑ لی ہے، ہم کہتے ہیں گھڑی نہیں، یہ تو تعزروہ وتوقروہ پہ عمل ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ہم کہنے کا حق رکھتے ہیں، اگر ہم میلاد میں جھنڈیاں لگا کے بیٹھ جائیں، اور اگر ہم شکر کی ادائیگی کے لیے آرائش و زیبائش کریں، اور ہم جلسہ کریں اور ثواب کی نیت رکھیں، اور ہم پہ بدعت کا فتویٰ لگ جائے، ہم نے کوئی میلاد کی نماز تو گھڑی نہیں کہ 2 رکعت نماز برائے محفل میلاد۔ امام بخاری تو 2 رکعت نماز برائے کتابت حدیث، 2 رکعت نماز برائے قول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری نماز نئی بنا کے اس سے پھر آگے اپنی محبت کو تسکین دے رہے ہیں۔ اگر میلاد پہ بدعت کا فتویٰ لگے گا تو امام بخاری کبھی نہیں بچ سکیں گے، ان پہ بھی لگ جائے گا۔ تو جس بخاری کی ہر حدیث سے پہلے 4 بدعتیں کی گئی ہوں، وہ بخاری قابل عمل کیسے ہوگی؟ تو میلاد پر اعتراض کرنے والے کوئی اپنی بخاری ڈھونڈے، اس واسطے کہ جو بخاری موجود ہے مارکیٹ میں اور دارالعلوم میں، اس میں ہر حدیث سے پہلے مسلک اہل سنت کا موجود ہے۔ غسل کیا صرف ایک جگہ نہیں، ذہبی کی سیر اعلام نبلاء میں نہیں، جتنی بھی شروح بخاری ہیں، امام بخاری کے جہاں بھی حالات لکھے ہیں، صحیح بخاری کا جہاں بھی تعارف لکھا ہے، وہاں امام بخاری کا یہ جملہ ضرور لکھا ہے، میں نے تو ہر حدیث کا اتنا ادب کیا ہے، میں نے وضو بھی کیا ہے، میں نے غسل بھی کیا ہے، میں نے 2 رکعت نفل بھی پڑھے ہیں، اور پھر میں نے حدیث لکھی ہے، اور پھر یہ بھی واضح کیا کہ جتنے ہیڈنگ ہیں یہ سارے میں نے سرکار کے گنبد، سرکار کے روضہ پاک کے سامنے بیٹھ کے لکھے ہیں، باقی خالی جگہ پر بعد میں کرتا رہا ہوں، باب سارے وہاں سے بنا کے لایا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بولنے والوں کو سوچ کے بولنا چاہیے، اس ادائے محبت پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو پوری امت مسلمہ کا یوں ہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ایک مقصد شکر تھا، دوسرا مقصد کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رابطہ مضبوط رہے اور سرکار کی یاد خیالوں میں آباد رہے۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان ان کی مثالیں ہمیں دینے والے، ان کا کوئی لمحہ میلاد کی محفل سے خالی کب تھا؟ وہ بدر جائیں پھر بھی میلاد، احد جائیں پھر بھی میلاد، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے جائیں پھر بھی میلاد۔ ہم مہینہ تیاری کریں محفل میلاد کی، 4 گھنٹے محفل میلاد کریں، سارے خیال نکالیں ذہن سے، توجہ ساری مدینہ شریف رکھیں، تو کیا ہمیں پھر بھی وہ مرتبہ ملے گا جو صحابہ کو سیکنڈ سے پہلے آنکھ کھولتے مل جاتا تھا؟ ہم سوچیں حلیہ مبارک کو، ہم سنیں سیرت پاک کو، ہم تذکرہ حسن و جمال کا سنیں، ہم خیال بار بار اس ذات کا کریں، تو کیا پھر بھی سرکار کا چہرہ ہمیں سامنے نظر آئے گا؟ وہاں کھولتے تھے آنکھ، سرکار کا دیدار ہو جاتا تھا۔ تو میرے بھائیو، ہم نہ وہ زمانہ پائیں نہ میلاد منائیں تو پھر ایمان کیسے بچائیں؟ اس واسطے سرکار کی یادوں سے اپنے سینے روشن کرنے کے لیے، اپنے خیالوں کو معطر کرنے کے لیے، نسل نو کو نبی علیہ السلام کا تعارف کروانے کے لیے ہم میلاد کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں، تاکہ رابطہ سرکار سے مضبوط ہوتا رہے، ادھر سے فیض لیتے جائیں، محوض میں فیض کو تقسیم کرتے چلے جائیں۔ اور یہ ہمارا انداز کہ اس عقیدے سے کہ سرکار کا تصور رہے۔ جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنایا تھا، مسند امام احمد میں حدیث شریف ہے، حضرت معاذ بن جبل کو رخصت کرنے کے لیے میرے محبوب علیہ السلام باہر تشریف لے گئے، اور یہ کمال شفقت تھی کہ غلام کو
سواری پہ بٹھایا، خود پیدل چلتے جا رہے ہیں. معاذ راکب، حضرت معاذ سوار ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل تشریف لے جا رہے ہیں ساتھ. وہ پہاڑی جس کو سنیت الوداع کہا جاتا ہے، وہاں جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کرنا چاہتے تھے اور وصیتیں کر رہے تھے، پیغام دے رہے تھے کہ فیصلہ یوں کرنا ہے، لوگوں کے جھگڑے یوں ختم کرنے ہیں، وہاں جا کے یمن میں تم نے تبلیغ یوں کرنی ہے. کرتے کرتے ایک عجیب جملہ بول دیا، لعلک عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے معاذ اب تیری میری ملاقات نہ ہو، تو یمن جا رہا ہے. اور یہ طے شدہ ثابتہ ہے، جب سرکار لا اللہ فرمائے تو اس کا معنی یقین ہوتا، باقی دنیا لا اللہ کہے تو اس کا معنی شاید ہوتا. یہ باقاعدہ محدثین نے یہ صحابہ سے مروی ہے، یعنی یہ طے شدہ بات ہے. سرکار جب لا اللہ کہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا ہے شاید، بلکہ یقین کا مسئلہ ہوتا ہے. تو ترجمے میں شاید کہیں پھر بھی مراد اس سے یہ ہے. فرمایا اب میں چلا جاؤں گا. حضرت معاذ بن جبل کے لیے عجیب امتحان کی گھڑی آ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یقین ہو گیا کہ سرکار نے فرما دیا اب تو درمیان میں جدائی آ ہی جائے گی، میں یمن میں ہوں گا، پیچھے میرے نبی علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا. تو کہا محبوب مجھے پھر یمن نہ بھیجو. ساری زندگی اس رخ زیبا کو دیکھنے کے لیے گھر بار چھوڑا اور اب میں چلا جاؤں یمن میں اور واپس آؤں تو فرما رہے تھے سرکار اب تیرا گزر میری قبر کے پاس سے ہوگا. حضرت معاذ کی آنکھوں میں آنسو تھے، سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن چہرہ مبارک مدینہ شریف کی طرف پھیر لیا تاکہ معاذ کو میرے آنسو نظر نہ آئے. اور مشن پہلے دن سے دیا تھا امت کو کہ گھروں سے پیار نہیں کرنا، میں دین کی خاطر مکہ شریف جیسا شہر چھوڑ آیا ہوں اور میرے دیوانوں دین کی خاطر تمہیں مدینہ شریف جیسا شہر بھی چھوڑنا پڑے گا تو چھوڑ دو گے. اب حضرت معاذ یمن جانے کے وقت ان کے لیے فبقا معاذ جشع، دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا. اب آگے جانا ہی مشکل ہو گیا. ان کو دلاسا دینے کے لیے میرے نبی علیہ السلام نے ایک جملہ بولا، حوصلہ انہیں بھی ملا اور حوصلہ آج محفل میلاد میں بیٹھنے والوں کو بھی مل گیا. اس موقع پر یہ جملہ بولا تھا، فرما ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا. معاذ چلے جاؤ تم یمن میں، وہ اور ہوتے ہیں جو دور رہ کے دور رہتے ہیں. میں بھیج رہا ہوں، یہ جغرافیائی فاصلہ ہے مگر مصطفی فاصلہ نہیں ہے. تم چلے جاؤ، تمہیں میرا قرب میسر رہے گا. ان اول الناس بی، سارے لوگوں میں سے میرے قریب ہے وہ کون؟ المتقون، جس کو عشق میرا میسر ہے. من کانو حیث کانو، من بھی عموم کے لیے، یہ نہیں کہا کہ صرف تمہاری بات ہے معاذ. من کا معنی جو بھی ہو، حیث کا معنی جہاں بھی ہو. صرف یمن میں معاذ بن جبل کے لیے میں بندوبست نہیں کر رہا. معاذ خواہ کوئی ہو یمن میں، خواہ ہو کوفہ میں، خواہ ہو بصرہ میں، خواہ ہو بغداد میں، خواہ ہو دمشق میں، خواہ ہو پاکستان میں، خواہ ہو ایران میں، من کانو حیث کانو، اس صدی کا ہو یا 15ویں صدی کا ہو، جو بھی ہو جہاں بھی ہو، جس کو تقوی کی دولت نصیب ہے وہ جہاں بھی ہے میرے قریب ہے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلاسا جو دیا تو دلاسا ہمیں بھی مل گیا. چونکہ من اور حیثوں میں، حیث و مکان کے لیے ہے، من شخصیات کے لیے ہے، تو من کے معنی میں یہ بیٹھے ہوئے مسلمان بھی شامل ہو گئے، حیثوں کے معنی میں یہ صدیق اکبر ٹاؤن گوجرانوالا کا بھی شامل ہو گیا. تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا میرے قیامت تک کی عاشقوں گھبرانا کی بات نہیں ہے، میں تمہیں دور نہیں رکھوں گا. تم شمع اپنے عشق کی، میرے عشق کی شمع دلوں میں جلا کے رکھنا، میں تمہیں محروم نہیں رکھوں گا، اپنا قرب ضرور عطا فرما دوں گا. اسی بنیاد پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عقیدہ لکھا. ذہبی نے سیر اعلام نبلاء کے اندر ذکر کیا، یعنی امام ذہبی وہ امام ہے کہ جو نقد رجال میں، راویوں کی بحث میں، جن کا قول ایک حتمی ڈگری کی حیثیت رکھتا ہے، وہ کہیں راوی ضعیف تو راوی ضعیف، وہ کہیں راوی مضبوط تو راوی مضبوط. وہ امام ذہبی امام بخاری کے حالات میں سیر اعلام نبلاء میں لکھنے لگے کہ حضرت امام بخاری
اپنے شاگرد کو حدیث پڑھا رہے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ظاہری حیات کا گزرے ہوئے کتنے سال گزر گئے. کہیں دور بیٹھ کے امام بخاری پڑھا رہے ہیں. وہ صرف محفل کا ہی عقیدہ نہیں بتا رہے, وہ تو کلاس روم کا عقیدہ بھی بیان فرما رہے ہیں. کہنے لگے اپنے شاگرد محمد بن ابی حاتم کو, فرمایا طب نفسا, خوش رہو, کتنے عظیم انسان ہو. کیوں؟ فرمایا ان اہل الملاہی فی ملاہیہم والتجار فی تجاراتہم واہل الصناعات فی صناعاتہم وانت من نبی واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا روشن عقیدہ ہے امام بخاری کا, جس پر آج ہم محفل منعقد کر کے بیٹھے. امام بخاری کہنے لگے میرے شاگرد تم خوش رہو, بڑے خوش نصیب ہو. کیوں؟ کافی ٹائم ان کو حدیث پڑھتے گزر گیا, سامنے بیٹھے ہوئے. امام نے سمجھا شاید شاگرد تھک چکا ہوگا, تو میں بتاؤں کہ تمہاری شان کیا ہے. کہا اہل الملاہی فی ملاہیہم, گپے لگانے والے, کھیل کود والے, ورلڈ کپ والے اپنے اپنے شغل میں لگے ہوئے ہیں. والتجار فی تجاراتہم, تاجر اپنی تجارتیں کر رہے ہیں. واہل الصناعات فی صناعاتہم, فیکٹریوں والے فیکٹریوں میں مصروف ہیں. یہ سارے لفظ بولے امام بخاری نے. اور تم کون ہو, تمہاری شان کیا ہے؟ انت مع النبی واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارا وقت بخاری کے پاس نہیں گزرا, رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے تو نے صحابہ کی کلاس میں بیٹھ کے حدیث پڑھی ہے. انت مع النبی واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم, تم سرکار کے ساتھ تھے, تم صحابہ کے ساتھ تھے. استاد تمہارا میں ہوں, حدیث میں پڑھا رہا ہوں, تقریر میں کر رہا ہوں, بیان میں کر رہا ہوں. مجلس دور ہے بڑی, زمانے کا فاصلہ بڑا ہے, لیکن فرمایا میرے شاگرد قیامت تک بخاری کا نام لینے والوں کو بخاری کا عقیدہ بھی بیان کرنا کہ امام بخاری حدیث پڑھاتے وقت بھی یہ عقیدہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ یہ حدیث کا پڑھانا سرکار کے دربار کی حاضری کا ایک ذریعہ ہے, اس سے قرب ملتا ہے سرکار کا. کیسے قرب؟ فرمایا سرکار کے سامنے میرے شاگرد تو بھی تھا, میں بھی, اور سرکار کے سامنے حدیث پڑھی گئی ہے. وَأَصْحَابِهِ, سرکار کے صحابہ بھی تھے, نبی علیہ السلام خود تشریف فرما تھے. تو ہماری محفل تو سرکار کے سامنے یوں ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے. ہم نے دور بیٹھ کے پڑھایا ہے, مگر یقین ہمیں رب نے یہ عطا فرمایا ہے, ہم دور نہیں ہیں. انت مع النبی واصحابہ, تم نے نبی علیہ السلام کے سامنے وقت گزارا ہے, صحابہ کی صحبت میں گزارا ہے. اس واسطے ہم نے کوئی بدعت کا تصور نہیں گڑا, ہم نے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی جو محفل میلاد میں جو تصور سرکار کا کیے بیٹھے کہ سرکار کرم فرمائیں گے, سرکار دیکھیں گے, سرکار نگاہ فرمائیں گے, اور جس مقصد کے حصول کے لیے ہم میلاد منا رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ مضبوط ہو جائے, تو یہ عقیدہ ہم نے نہیں گڑھا, یہ عقیدہ امام بخاری نے خود ڈلیور فرمایا ہے. محتشم سامعین حضرات, اس کے مقاصد میں یہ مقصد بھی ہے کہ مصیبتیں دور ہو جائیں, غم ہٹ جائیں. اور یہ انداز اگر تم دیکھنا چاہو گے حسد بغض نہ ہو تو منکرین کے گھروں سے بھی یہ بات ثابت ہے. اب اشرف علی تھانوی جیسا انسان جو مخالف کیمپ کا امام ہے, ان کی کتاب ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے صفحہ نمبر 26 پر لکھا ہے کہ طاعون کی بیماری کا علاج کیا ہے. تو لکھا ہے طاعون کی بیماری کے علاجوں میں سے ایک علاج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہے. اور پھر آگے اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے. تفصیل یہ لکھی ہوئی ہے, لکھا کہ تھانہ بھون ان کا گاؤں ہے جس کی وجہ سے تھانوی کہا جاتا, وہاں یہ کتاب لکھی اور اس میں ایک اور کتاب کا حوالہ دیا. کہا کہ جن دنوں میں نشر الطیب فی ذکر الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب لکھ رہا تھا, جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے بارے میں ہے کہ ولادت, بچپن, جوانی, بعد کے حالات. تو اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ جن دنوں میں وہ نشر الطیب کتاب لکھ رہا تھا تو جس دن کچھ صفحے لکھتا تھا اس شہر میں کوئی بندہ فوت نہیں ہوتا تھا, اور جس دن مجھ سے ناغہ ہو جاتا تھا 4-5 بندے مر ہی جاتے تھے. یہ اس کے الفاظ ہیں. تو کہتا ہے شروع میں میں نے اس کو محض اتفاق سمجھا
کہ ویسے اتفاق یہ ہے اس میں میرے لکھنے کا نہ لکھنے کا کوئی دخل نہیں ہے، سرکار کے ذکر کا نہ ذکر کا کوئی دخل نہیں. ویسے ہی جس دن میں کچھ سیرت سرکار کا تذکرہ کتاب لکھتا ہوں تو کوئی نہیں مرتا، اور جس دن چھٹی کرتا ہوں 4-5 مر جاتے ہیں. کہتا ابتداء میرا یہی خیال تھا، لیکن کہتا کچھ دنوں کے بعد تجربہ ہو گیا. یہ بات تحقیق سے ثابت ہوگی کہ جس دن بھی میں سرکار کا ذکر کتاب میں لکھتا ہوں اس دن اسرائیل چھٹی کرتا ہے، اور جس دن میں چھٹی کرتا ہوں اس دن اسرائیل 4-5 بندوں کو فوت کر دیتا ہے. کہتا ہے ثابت ہوا مجھ پر کہ یہ برکت میرے نبی علیہ السلام کے ذکر کی ہے. اشرف علی تھانوی کہتا ہے یہ برکت میرے نبی علیہ السلام کے ذکر کی ہے. اب برکت کا ذکر کا فائدہ کتنا ہوا؟ چھوٹی موٹی مشکلوں کے حل پر اعتراض کرتے ہیں. موت کا ٹالنا کوئی چھوٹا سا کام ہے؟ وہ تو ٹلتی نہیں. تو اشرف علی تھانوی کیا لکھ رہا ہے کہ سرکار کا ذکر، اس کے اندر برکت اتنی ہے، اس کا فائدہ اتنا ہے کہ رب نے لکھا تھا فلاں فلاں بندے نے آج مرنا ہے جاؤ، لیکن میں نے جب کتاب کے چند صفحے لکھے اللہ نے فیصلے بدل دیے کہ آج اسرائیل نہیں جانا چونکہ میرے محبوب کا ذکر کتابت سے ہو رہا ہے. اور اگر جس دن میں نہیں لکھتا اس دن جنہوں نے مرنا ہوتا ہے مر جاتے ہیں، جب لکھتا ہوں اس دن نہیں مرتے. اس سے بڑھ کے صداقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ سرکار کا نام اگر موت ٹال لے تو سرکار کی ذات کا اختیار کتنا زیادہ ہوگا. نام لینے سے موت ٹل گئی، اور کئی دن ایسے ہوا، اور پھر اس نے اپنا عقیدہ ظاہر کر دیا کہ شروع میں سمجھتا تھا کہ بائی چانس ایسے ہوتا ہے، لیکن اب پتا چلا یہ برکت میرے نبی علیہ السلام کے ذکر کی ہے. تو کہتا ہے آج کل پھر مجھے لوگ خط بھیج رہے ہیں کہ طاعون کی بیماری پھیل رہی ہے، تو جو بھی خط لکھ رہا ہے نا میں اس کو یہی جواب دے رہا ہوں کہ نشر الطیب پڑھا کرو، طاعون کی بیماری دور ہو جائے گی. بات پوچھنے کی ہے کہ موت ٹالنے کے لیے نشر الطیب پڑھنے کی اجازت رب نے کہاں دی ہے؟ کس آیت میں ہے کہ موت ٹالنی ہو تو اشرف علی تھانوی کی لکھی ہوئی کتاب پڑھ لو؟ کس حدیث میں ہے؟ صحابہ نے کہاں کہا ہے؟ ہم سے پوچھنے والے اپنے گھر کی تو خبر لیں. نشر الطیب مشکل کشائی کے لیے پڑھوانا اگر بدعت نہیں تو پھر محفل میلاد کیوں بدعت بن گئی ہے؟ اگر ایک بندے کی لکھی کتاب ایک بیٹھ کے پڑھے تو مشکلیں ٹل جائیں تو ہزاروں بیٹھ کے جس سرکار کا نام لے تو پھر کیوں نہیں ٹلے گی؟ دکھانا میرا کام ہے اس کتاب کو. دلیل ان کے پاس نہیں، میں پوچھتا ہوں تو بول خاموش ہو جاتے ہیں. میرے پاس دلیل ہے. کیوں؟ دلیل کا طریقہ ہمارے پاس ہے. جس طرح وہ دلیل مانگتے ہیں ایسے تو کوئی مانگ ہی نہیں سکتا. قاعدہ کلیہ ہوتا ہے، اس سے آگے احکام جزئی طور پر ثابت کیے جاتے ہیں. دلیل ہمارے پاس ہے. امام بخاری کی پڑھو الادب المفرد، اس میں لکھا ہوا ہے باب ما یقول الرجل اذا خدرت رجلہ، جب کسی بندے کا پاؤں شل ہو جائے تو صحیح کیسے ہوگا، یہ علاج بتاتے ہیں امام بخاری. اور صرف وہاں نہیں، مسند ابن الجاد میں بھی ہے، امام نووی کی کتاب الاذکار میں بھی ہے. یہ 8 حوالہ جات اس کے علاوہ میرے پاس موجود ہیں. اوپر اصل موجود ہے جس کے زیر سایہ نشر الطیب یا سیرت کی کسی کتاب کو پڑھا جا سکتا ہے، اور وہ اصل وہی ہے کہ جس طرح صحابہ نے اس کو اختیار کیا تو اس کے تابع میلاد منایا جا سکتا ہے، ایسے سیرت کی کتاب کو بھی پڑھا جا سکتا ہے. اصل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں شل ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پریشان کیوں ہو، اذکر احب الناس الیک، ذرا محبوب کا نام لو تو بیماری دور ہو جائے گی. اذکر احب الناس الیک. کچھ کتابوں میں ادعو احب الناس الیک، پکارو ان کو جو سب سے بڑے محبوب ہیں، پکارو ان کو. اب صحابی کو کیا شرک کا مشورہ دے رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں اور اب تم بیماری میں ہو اور مشکل کشائی چاہتے ہو. صحابی نے کیوں نہیں کہا تم یا اللہ مدد کہو؟ بخاری ہے کہتے اذکر احب الناس الیک. صحابی کو پتا ہے یا اللہ مدد سے مدد ملتی ہے، اور سرکار کا نام لے تو اللہ کی مدد فوراً شامل حال ہو جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا
اذکر احب الناس الیک، ان کا نام لو جو سب سے بڑے محبوب ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے دیر نہیں لگائی، کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کا نام لیا ہے۔ کہتے ہیں اتنا جلد پاؤں ٹھیک ہوا کہ بیماری تو اتنی جلد چھوڑتی نہیں، آخر آہستہ آہستہ جاتی ہے، کچھ اثر رہ جاتا ہے۔ بڑا عجیب جملہ ہے ان کا، فرماتے ہیں مجھے تو یوں لگا کہ جیسے پاؤں بیمار نہیں تھا، کسی نے رسی سے باندھا ہوا تھا اور رسی کھل گئی ہے، میں نے چلنا شروع کر دیا ہے۔ یعنی لگتا ہے کہ بیمار تھا ہی نہیں، اتنا جلد اثر پہنچا سرکار کے نام کا، اتنی برکت پہنچی۔ تو یہ ہے اوپر کہ صحابہ جب سرکار کا نام مشکلیں ٹالنے کے لیے لیں تو مشکل حل ہو جائے، تو پھر سرکار کا نام لینا جائز ہوا۔ پھر نشر الطیب پڑھنے کی دلیل وہاں سرکار کے صحابہ کے عمل سے سامنے آ گئی۔ تو میرے بھائیوں، اگر مشکلیں ٹالنے کے لیے نشر الطیب پڑھنا جائز ہے اور اس کا حکم دیا جا رہا ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، تو پھر میلاد پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے؟ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہم کرتے ہیں بیٹھ کے، تاکہ مصیبتیں دور ہو جائیں اور اللہ کی رحمتوں کا سب کے لیے حصول ہو جائے۔ محتشم سامعین حضرات، مقاصد میلاد بہت زیادہ ہیں، وقت تھوڑا ہے، آخری بات کرتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں۔ مقاصد میلاد سے ہمارا ایک مقصد یہ ہے کہ سرکار کی سیرت کا بیان ہو، سرکار کے طریقے کا بیان ہو، سرکار کی شریعت کا بیان ہو۔ جس دین کی خاطر میرے نبی علیہ السلام نے طائف کے بازار میں پتھر کھائے، اس دین کی تشریحات پیش کی جائیں، تاکہ نسل نو کو پتا چلے کہ میرے نبی علیہ السلام 12ویں کو آئے تو کیا روشنی لے کے دنیا پہ تشریف لائے تھے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جھنڈا لہرانا، رسم و رواج کے مقابلے میں سرکار کی اسوہ حسنہ کو اجاگر کرنا، یہ مقاصد میلاد شریف ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس پر پہرا دیا۔ دیکھو روم کا دربار تھا، حضرت جسامہ بن مساح کنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، 1 to 1 اتنی بڑی اس وقت کی بزا میں خیز سپر پاور سے مذاکرات ہو رہے تھے۔ حضرت جسامہ کہتے ہیں جلست ولم ادر ما تحتی، میں بیٹھ تو گیا لیکن میں نے دیکھا ہی نہیں نیچے کیا چیز ہے۔ اذن تحتی کرسی من الذهب، اچانک میں نے دیکھا تو نیچے سونے کی کرسی تھی۔ کہتے ہیں نزلت عنہ، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب بادشاہ سے ملاقات ہو رہی تھی، عام دو بندے بھی بات کر رہے ہوں تو بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہے، اٹھیں گے تو گفتگو کے آداب میں کچھ فرق آ جائے گا۔ حضرت جسامہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بادشاہ نیچے بیٹھ کے دیکھ رہا ہے۔ اس نے سمجھا کہ کرسی دیکھتے گئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، شاید ان کے نزدیک سونے کا کوئی بڑی ادب و احترام ہے، اور تضحیک آمیز لہجے میں ہنس رہا تھا کہ یہ عرب کے بدو، یہ ساری عمر پتوں کے بچھونوں پر اینٹوں کے سرانوں پہ گزارا کرنے والے، انہیں کیا خبر کہ بادشاہوں کے درباروں میں سونے کی بھی کرسیاں ہوتی ہیں، اتنا سونا انہوں نے اکٹھا کب دیکھا ہوگا۔ وہ اس لہجے میں ہنسا، لما نزلت علی الذی اکرمناک بہ، جو تمہاری عزت کے لیے کرسی رکھی تھی تم کیوں اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہو؟ حضرت جسامہ نے جواب دیا، سیاد شادماں ہے مگر یہ تو دیکھ لے، میں آ گیا کہ سایہ تہ دام آ گیا۔ بادشاہ تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، میں سونے کی شان کے لیے نہیں، میں تو سونے کے فرمان کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن مثل ھذا، میں نے اپنے نبی علیہ السلام کی زبان سے سنا سرکار نے سونے کی کرسی پہ بیٹھنے پہ منع فرمایا تھا۔ تو ہم جب سامنے تھے پھر بھی سنت پہ عمل کرتے تھے، آج روم میں ہے تو پھر بھی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ اس واسطے محفل میلاد بیٹری چارج کرنے کے لیے ہے، بیٹری چارج چاندنی کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور وہ کتنا سادہ بے وقوف ہے جو بیٹری چارج کرے پھر چاندنی نہ کرے۔ یا تو یہ بجلی نہ جاتی ہو یا یہ اندھیرے نہ چھاتے ہوں۔ اگر ماحول میں بد عقیدگی کا اندھیرا بھی ہے، بد عملی کا اندھیرا بھی ہے، نامنیاد روشن خیالی کا اندھیرا بھی ہے، تو پھر بیٹری چارج کر کے چراغاں کرو۔ زمانے میں دکانوں پہ چاندنی نظر آئے کہ سودی کاروبار نہیں ہوگا، مسجدوں میں چاندنی نظر آئے کہ سارے باجماعت نماز مسجد میں ادا کریں، پتہ چلے میلاد کے مقصد پورے ہو رہے ہیں۔ جب لوگ رسم و رواج اور خرافات کو لے کر نکل رہے ہوں تو میلاد منانے والا سنت کا جھنڈا ہاتھ میں پکڑ کے کھڑا ہو جائے اور بتائے لوگوں ہمارے دکھ درد کا علاج واشنگٹن کے پاس نہیں، گنبد خضرا کی ہریالی میں موجود ہے۔
اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہم محافل کا انعقاد کرتے ہیں کہ گستاخانہ کھا کے بن رہے ہیں، ہم بتائیں کہ محبوب کا جمال کیا ہے، ان کے سامنے واضح کرے کہ ادب رسالت کی حیثیت کیا ہے۔ آج جو مسلم امہ کے جوانوں کو اپنے شیشے میں اتارنا چاہتے ہیں، وہ منحوس یہود و نصارہ، واشنگٹن تل ابیب کے جاسوس اور نام نہاد روشن خیال اور ان کے مختلف دارو بیچنے والے، ہماری گلیوں کے اندر پھرنے والے ہرکارے جو ہمیں یہ تانے دیتے ہیں، امریکہ کہتا ہے کہ تمہیں اسلام نے بڑی مشکلوں میں ڈال رکھا ہے اور تم قیدی بن گئے ہو، اے جوانوں مسلمانوں آؤ ہم تمہیں آزادی دیں گے۔ تو ہم نے پوچھا کیا آزادی دو گے؟ امریکہ کہتا ہے تم پہ پابندیاں بڑی ہیں کہ آنکھ پر پابندی، ہر طرف نہیں دیکھنا، زبان پہ پابندی، ہر کام ہر بات نہیں کرنی، کانوں پہ پابندی ہے کہ میوزک نہیں سننا، تم پہ پابندیاں بڑی ہیں، کھانے کی، پینے کی، دیکھنے کی، خواہش پوری کرنے کی، آؤ ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو اور جہاں چاہو اپنی خواہش پوری کرو۔ یہ سن کے ہمارے کئی لوگ معاذ اللہ امریکی دکانوں کے کھلونے بن گئے اور امریکی دکانوں کے شو پیس بن گئے، مگر عشق اپنی جگہ آج بھی حق کی اذان دے رہا ہے اور نسل نو کو بتا رہا ہے کہ امریکہ کے بہکاوے میں مت آنا۔ ہم نے فیس ٹو فیس امریکہ کو کہہ دیا کہ جسے تم آزادی کہتے ہو یہ تو ڈنگر پن ہے، یہ تو انسانیت ہی نہیں، آزادی کیا ہوگی؟ تم نے کہا آزادی کی ڈیفینیشن یہ ہے جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، جہاں چاہو اپنی خواہش پوری کرو۔ امریکہ تجھے اب یہ ہوش آیا، اسے تو اب آزادی کہہ رہا ہے، یہ کام ہمارے گدھے صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں، جسے تو اب اپنی ایک فکری چھلانگ سمجھتا ہے، تھنک ٹینک کی ایک واردات بنا کے لے آیا ہے۔ ہمارے تو گدھے پوچھتے نہیں کسی سے، جہاں سے چاہتے ہیں کھا لیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں پی لیتے ہیں۔ ہمارے کتوں نے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ رشتہ کون سا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، جہاں چاہتے ہیں اپنی خواہش پوری کر لیتے ہیں۔ ہم نے کہا سنو امریکیوں، تم انسانوں کو کتا بنانا چاہتے ہو، تم انسانوں کو گدھا بنانا چاہتے ہو، ہماری 12 ربیع الاول شریف کی تحریک انسانوں کو فرشتہ بنانے کی تحریک ہے۔ میلاد ہم مناتے ہیں دنیا کو پتا چلے کہ ہماری بیماری کا علاج واشنگٹن کے پاس نہیں، ہم نے گنبد خضرا کی ہریالی سے وفا کی قسم کھائی ہے۔ جو محبوب تجھے پسند وہ ہمیں پسند، جو تمہارا فرمان وہ ہمارا ایمان۔ یہ بات ظاہر کرنے کے لیے اور اس کو ہر گلی ہر محلے میں پھیلانے کے لیے یہ ہمارا ان مقاصد میں سے یہ بھی مقصد ہے۔ آج ضرورت ہے ہم اس فکر کو اجاگر کریں اور یہ صرف اہل سنتی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھنا کوئی اس کو محسوس نہ کرے، حقیقت سمجھے۔ جس کے اندر زہر ہو وہ شربت کیا پلائے گا، جس کے اندر اندھیرا ہو وہ سویرا کیا پھیلائے گا، جو بدبو کا مارا ہوا وہ خوشبو کیا پھیلائے گا۔ نفرتوں کی کتاب پڑھ کے محبتوں کے نصاب لکھنا بڑا کٹھن ہے، خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نورات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ تیری تبلیغ سے انقلاب آئے گا، تیرے جہاد سے فساد ختم ہوگا، تیرے انداز سے زمانے کو نور ملے گا، دوسرے سے تو فطور ملتا ہے۔ اب حضرت عروہ بن مسعود آئے تھے حدیبیہ میں، کٹر مشرک تھے، قریش نے نبوت کا امیدوار بنایا ہوا تھا، مگر ہوا کیا حدیبیہ میں کچھ وقت گزرا تو دل میں ایمان داخل ہو گیا۔ آئے تھے سفیر بن کے، قریش کے جاسوس بن کے، دل بدل گیا۔ بدلا کیوں؟ واپس جا کے قریش مکہ کو کہنے لگے وفدت علی الملوک وفدت علی کیسر وکسری والنجاشی واللہ ان رأیت مالکا یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جملہ ان کا بخاری شریف میں موجود ہے۔ کہنے لگے قریش مکہ کچھ نہ پوچھو، جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم ساری بہاریں بھول گئے۔ میں کیسر کے پاس گیا، میں کسرا کے پاس گیا، میں نجاشی کے پاس گیا، مگر رب کی قسم ہے مجھے تو وہ چاندنی نظر ہی نہیں آئی جو حدیبیہ میں نظر آ گئی ہے۔ ایک کٹر مشرک
جس کو مشرکین نے نبوت کے لیے پیش کیا ہوا تھا. قرآن میں جملہ ہے مشرکین کا, لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم. اللہ تو نے قرآن کہاں نازل کیا؟ ہمارے عروہ پہ تو نے نازل کرنا تھا, ولید بن مغیرہ پہ کرنا تھا. وہ عروہ اگر دل میں ایمان بھرا تو کس ذریعے سے, کس طریقے کو دیکھ کر, کس تبلیغ کو دیکھ کر؟ رب کو دیکھے بغیر توحید کا پتہ کیسے چلا؟ عروہ نے کہا قریش مکہ میں بادشاہوں کے پاس بھی گیا ہوں اور میں ایک نبی کو بھی دیکھ آیا ہوں. بادشاہوں کے ماننے والے اور ہوتے ہیں, نبیوں کے دیوانے اور ہوتے ہیں. قریش مکہ تمہیں بھول ہے, تم سمجھتے ہو ہمارا بندہ تھا, مدینہ شریف میں جا کے حکومت بنا بیٹھا ہے اور کچھ اس کے ماننے والے پیدا ہو گئے ہیں, ہم جنگ کریں گے, کچھ بھاگ جائیں گے, کچھ رہ جائیں گے. کہا تمہارا بالکل انالیسس غلط ہے. کیوں؟ فرمایا میں نے کسی بادشاہ کی ایسی تعظیم نہیں دیکھی جتنی تعظیم صحابہ اپنے نبی کی کرتے ہیں. تعظیم سے دل بدلا. آج جس تعظیم پہ شرک کا فتویٰ لگتا ہے, تعظیم نبی دیکھی, تعظیم نبی علیہ السلام دیکھی عروہ بن مسعود نے تو دل بدل گیا, شرک ٹوٹا. اب قریش کو بڑی تشویش تھی, عروہ جہاں گیا ہمارا نام لیتا رہا, اس کو کیسر کی سونے کی کرسیوں سے کچھ نہیں ہوا, کسرا کے قالین دیکھ کے بھی اپنی جگہ پہ ہی رہا, اور نجاشی کا گارڈ آف آنر دیکھا پھر بھی یہ ہمارے ہی رہا. اب حدیبیہ میں پتوں کے بچھونے, اینٹوں کے سرانے تھے, پتہ نہیں یہ دل کیوں دے آیا ہے. بتا عروہ کیا ہوا تجھ کو؟ تعظیم تعظیم کر رہا ہے, وہ تعظیم کیا ہوتی ہے؟ عروہ نے کہا سنو, ان ترخم النبی نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم. تعظیم یہ ہوتی ہے, میں نے دیکھا کیسر کو, کسرا کو, نجاشی کو, وہ تھوکتے تھے, ان کی تھوک کے نیچے ہاتھ کسی کا نہیں ہوتا تھا. میں نے حدیبیہ میں دیکھا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب لعاب دہن ہونٹوں سے جدا کرتے تھے ایک مرتبہ بھی نیچے نہیں گرا, ہر بار صحابہ نے ہاتھ نیچے کر لیے ہیں. دیکھ لو, یہ ہے حقیقت. ایک کافر دماغ انسان, کٹر مشرک, اس نے نوٹ کر لیا کہ بادشاہوں کے ماننے والے اور ہوتے ہیں, نبیوں کے دیوانے اور ہوتے ہیں. کہ جب بھی لعاب دہن ہونٹوں سے جدا ہوا, نیچے ان کے ہاتھ تھے, اور قریش مکہ میں حیران ہوں, چلو ہاتھ پہ لعاب لے لیتے, جا کر رومالوں سے ستھرا کر دیتے, یہ بھی ادب تھا. لیکن میں تو حیران رہ گیا ہوں, دالا کا بیاہ وجہ ہوں, جسے ملتا تھا وہ فوراً ماتھے پہ لگا لیتا. یہ ہے عشق جس سے کفر ٹوٹا عروہ کا. جب صدیق عمر نے سرکار کا لعاب ماتھے پہ لگایا تو سوچ میں پڑ گیا عروہ بن مسعود کہ یہ اس انسان کو اپنے جیسا نہیں مانتے, جن کا لعاب اتنا قیمتی سمجھتے ہیں. پاس بیٹھے ہوئے کوئی بدھو نہیں تھے, ان پڑھ نہیں تھے, جاہل نہیں تھے, ملنگ نہیں تھے, سوچ کے بولنا صدیق عمر تھے, طلحہ و زبیر تھے, سعد و سعید تھے, بلال و علی تھے, رضوان اللہ علیہم اجمعین. ہم کروڑوں جن کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے, وہ سرکار کی شخصیت میں یوں گم ہو گئے ہیں. کسی کے اندر کوئی انانیت نہیں, کوئی تکبر نہیں, کوئی بڑائی نہیں, کوئی اپنے جیسا بات نہیں, کوئی مثلیت کا دعویٰ نہیں. اور تو اور رہا لعاب دہن, تھوک مبارک, بولنے کی مجبوری ہے, میں تھوک کہہ بیٹھا, یہ تھوک تھوک تو نہیں, یہ تو چشم رحمت کی جھاگ تھی. یہ گلے قدس کی پتیوں پر رحمت خدا بندی کا شبنم تھا. جب وہ لعاب دہن ہونٹوں سے جدا ہوتا ہے, صحابہ ہاتھوں پہ لیتے ہیں, ماتھوں پہ لگاتے ہیں, اور دنیا والوں کو بتاتے ہیں کبھی ان کے ساتھ برابری نہ کرنا. جن کے لعاب کی مثال نہ ہو, رسالت مآب کی مثال کہاں سے آئے گی؟ یہ قریش مکہ کے سامنے عروہ نے تجزیہ پیش کر دیا. بادشاہوں کے پاس بھی گیا ہوں, مگر یہاں نظارہ کچھ اور ہی تھا. لعاب دہن کا بھی ادب کرتے ہیں, لعاب دہن کی بھی تعظیم کرتے ہیں, اور لعاب دہن بھی ماتھے پہ لگاتے ہیں. اب اس لگانے سے فائدہ کیا ہوا؟ اس سے شرک ٹوٹا عروہ بن مسعود کا. صحابہ کے ادب کو دیکھا کہ سرکار کا ادب کیسے کرتے ہیں, تو شرک ٹوٹ گیا. اور خدا نخواستہ میں انالیسس چونکہ کرنا چاہتا ہوں, ایک کمپیریٹو سٹڈی, ہمارے جلسے, ہماری تقریریں, اور ہمارے مخالفین کے جلسے اور ان کی تقریریں.
ہمارا ہے صفہ والا انداز. ابھی بیان کیا کہ کس طرح نجاشی نے خط ماتھے پہ رکھا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا. ہم نے اپنے جلسوں میں یہ نہیں کہا کبھی کہ وہ ہم جیسے ہم ان جیسے ہیں. معاذ اللہ صرف واحد کا فرق ہے، باقی کوئی فرق ہی نہیں. ہم نے کبھی ایسا نہیں کہا. دوسرے یہ کہے بغیر جلسہ ان کا پوری نہیں ہوتا. اب اگر حدیبیہ میں اس کمپنی کے لوگ بیٹھے ہوتے، سیرت کانفرنس خاص انداز کی کرنے والے، اوپر سے عروہ بن مسعود آ جاتے، ہر ٹولی کی تقریر سنتے، تو پھر کلمہ پڑھتے تو پتا چلتا کہ تبلیغ کس کی سچی ہے. ایک ٹولی میں آ کے بیٹھتے، آگے سیرت یہ بیان ہو رہی ہوتی، ان کی بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ، ان کی بھی دو قدم ہمارے بھی دو قدم، وہ ہم جیسے ہم ان جیسے. عروہ بیزار ہو کے دوسری جا کے بیٹھتے. دوسری ٹولی میں ہوتا یہ مکی کا پر بھی نہیں بنا سکتے، کچھ کر ہی نہیں سکتے، کچھ دے ہی نہیں سکتے، دعائیں مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں، رب کوئی مانتا ہی نہیں. عروہ پریشان ہو کے اگلی ٹولی میں بیٹھتے. وہاں ہوتے ان کو اپنا پتہ نہیں میرے ساتھ قیامت کو معاذ اللہ کیا ہوگا، دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. تو کیا عروہ کبھی کلمہ پڑھتے؟ اپنے دل کے مفتی سے فتویٰ لے کے مجھے بتاؤ، کبھی کلمہ پڑھتے؟ کلمہ تب پڑھا جب صدیق عمر نے لعاب دہن ماتھے پہ لگایا تو پتا چلا آج اگر تبلیغ کارگر ہے تو سنی کی کارگر ہو سکتی ہے. دھواں چھوڑنے والے دھوئیں مٹا کیسے سکیں گے؟ آلودگی پھیلانے والے شفاف فضا عطا کیسے کر سکتے ہیں؟ بے ادبی پڑھانے والے ادب سکھا کیسے سکتے ہیں؟ یہ اہل سنت و جماعت کا نقطہ نظر ہے، انداز تبلیغ ہے. اب دیکھو وہاں عروہ نے جو کچھ دیکھا، جا کے قریش مکہ کو 5 باتیں بتائی، پانچوں ہمارے اندر ہیں. وہ عروہ بن مسعود جب بتا رہے تھے تو انہوں نے قریش مکہ کو صورتحال صحیح دکھا دی کہ تم سمجھتے ہو معاملہ بادشاہ والا ہے، نہیں، بادشاہ اور ہوتے ہیں، نبی اور ہوتے ہیں. تم سمجھتے ہو کہ ان کے غلام بھاگ جائیں گے، کچھ رہ جائیں گے، ہم ان کو کنٹرول کر لیں گے، ہر ایک کو جان دینے کو تیار نہیں ہوگا. اور وہ کہنے لگے سوچ کے بولنا ہم کو، جو پیغمبر کا لعاب زمین پہ نہ گرنے دیں لوگ کیسے گرنے دیں گے؟ تو میں تو ان کی سانس سانس سن کے آیا ہوں. شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی 1-2 بوند مل جائے تو سستی ہے. یہ عشق دیکھا عروہ نے تو قریش کو بتایا تو وہ مذاکرات میں معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ ہم نے سمجھا ہوا تھا کہ معمولی بات ہے، یہ تو بڑا سیریس مسئلہ ہے. عروہ جیسے بتا رہا ہے، اس راستے امریکہ کا خون خار بھیڑیا، ڈرون حملے کرنے والا ہاتھی، پاکستان کے اندر خون خاری کرنے والے امریکی بھیڑیے، ان کو واشنگٹن کے پنجرے میں بند کرنے کے لیے کسی اور مسلک کا کام نہیں آ سکتا. اگر امریکہ کے بھیڑیوں کو ناکو چنے چبائے جا سکتے ہیں تو سنی عقیدے کی بیس پہ چڑھائے جا سکتے ہیں. اور اس عقیدے کی بنیاد پر اب دیکھو اٹھ رہے تھے دھویں گستاخیوں کے، کہاں تک بے ادبیوں کا سلسلہ تھا. ان کے درس نظامی سے فارغ چوک میں کھڑا ہو ابو اندھیرا لگتا ہے، ہمارے جلسے میں بیٹھ کے اٹھے غازی ممتاز قادری بن جاتا ہے. جہاد کے نام پر ہزاروں بچوں کو جلانے والے، سکولوں میں بچیوں کی لاشیں مسخ کرنے والے، ہسپتالوں میں مریضوں کو جلانے والے، ننگے انسانیت دہشت گرد، کوئی ایک بھی مثال ایسی پیش کرے کہ جہاں سرکار کی عظمت کے لیے، دین کی حمایت کے لیے کردار ادا کیا ہو. فرق ہے دہشت گرد میں اور غازی میں. دہشت گرد منہ چھپا کے مارتا ہے، غازی چہرہ دکھا کے مارتا ہے، اور صرف اسے جس کا جرم ہو اسے مارتا ہے. اہل سنت کی فکر پھر میدان میں واضح نظر آنے لگی، فرق واضح نظر آنے لگا. اور آج یہ لازم ہے کہ ہم اس شیر دل انسان کی حمایت کریں.
रेमंड डॉस को फांसी हुकूमत दे और ये साबित करे कि पाकिस्तान अमेरिका की कॉलोनी नहीं, ये गुंबद खजरा का अक्स जमील है। लेकिन ये बात दूसरे दर्जे में है। पहले दर्जे में बात यह है कि जिसने मेरे नबी के गुस्ताख को मारा है उस गाजी मुमताज को जेल से रिहा किया जाए। आज लोगों को सांप सूंघ गया। कुछ बदबख्त इतना बुग़्ज़ रखते अपने रिसालों में लिख रहे हैं कि एक नामालूम इंसान ने गोली मार दी। उन्हें आज तक पता ही नहीं कि मुमताज कितना है। वो बरसरेआम 17 बार कहे मैंने आप मारी है, मैंने मारी है, मैंने गुस्ताख को मारी है। ना बुज़दिली है, ना शिकस्त है, ना चेहरा छुपाया है, ना मौक़िफ़ बदला है और लोगों को बताया है कि मैंने क्यों किया। दुनिया सर पकड़ के बैठ गई। गुस्ताखाना सोच की कमर टूट गई कि कैसे दिल है इस इंसान का। बार बार बयान बदलने को कहा गया, बार बार कुछ नरम मौक़िफ़ अपनाने को कहा गया। तुमने क्यों किया, तुमने किसके लिए किया, सियासी कत्ल बनाने की कोशिश की गई, मगर गाजी आगे पीछे हुआ ही नहीं। पूछा क्यों किया, किसके लिए किया, तो गाजी ने कहा वो जिनकी याद जख्मों का दर्द होने नहीं देती, वो जिनकी दीद जज्बों को सरद होने नहीं देती, वो जिनके नाम से सारी बलाएं भाग जाती हैं, वो जिनके जिक्र से सोई उम्मीदें जाग जाती हैं, वो जिनके शौक में बागे जना में बुलबुलें बोले, वो जिनके इश्क में शजरे यकीन से कौंपले निकले। अगर सूली मिले उनकी मोहब्बत में गवारा है, जो हर तलखी मिटाए उनके चेहरे का नजारा है। ये सदाकत अहले सुन्नत व जमात की। इंशाअल्लाह सदियों तक ये नूर पहुंचेगा, सदियों तक नूर जाएगा। और आज उनको झटके लगाने वाले बिजली के, उन पर तशद्दुद करने वाले सोचे उनकी कब्र में अमेरिका नहीं आएगा, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सामना होगा। चमन पे बिजली गिराने वालों, चमन का इसमें भी फायदा है। जलेंगे मिलके जो आशियाने तो दूर तक रोशनी रहेगी। इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने लिखा अद-दुर्रुल कामिना की 3री जिल्द में, 8वीं सदी हिजरी थी। मंगोल बैठे थे जिनको तातारी भी कहा जाता, उनमें से कुछ ईसाई हो चुके थे। सालाना कोई बहुत बड़ा फंक्शन था। उस गुस्ताख पादरी ने समझा कि यहां कोई वराफान अल्लाह का जिक्र की तहरीक का रुकन मौजूद नहीं है, मैं जो चाहूं करूं। उसने मेरे नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन कर दी। करीब ही एक जानवर था, नाम छोटा है काम उसका बड़ा है, नाम बड़ा हकीर है काम बड़ा अजीम है। कुत्ता बांधा हुआ था, बर्दाश्त ना कर सका, उसने जंप लिया, रस्सा टूट गया और उसने अपना पंजा उस पादरी के मुंह पे मार के उसको जख्मी कर दिया। लोगों ने कुत्ता बांधा और उस कुत्ते से कहा जो गुस्ताखी कर रहा था, वो जो बांधा वो जिन्स का कुत्ता था, वस्फ का कुत्ता नहीं था, और जो भौंका था वो जिन्स का इंसान था, नौ इंसानी में था, मगर वस्फ का कुत्ता था। किसी ने कह दिया पढ़ने का सलीका हो तो पढ़ लेते हैं कुछ लोग पानी पे लिखी हुई तहरीर हवा की, चूंकि तुमने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की, इस वास्ते कुत्ते ने तुझे मारा है। उसने कहा नहीं नहीं, कुत्ते को क्या खबर, वैसे ही टूट पड़ा है। फिर कुत्ते को बांध दिया गया। उसने दोबारा थोड़ी देर के बाद तौहीन की। कुत्ता अब हाई अलर्ट था, जंप लिया, रस्सा टूट गया। अब उसने तरीका बदल दिया, थप्पड़ नहीं मारा, उसने मुंह खोल के गुस्ताख की गर्दन मुंह में डाल दी। इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने लिखा है रब्बे काबा की कसम, अब हजारों का मजमा था, कितने कुत्ते को मारने वाले होंगे कि ये हमारे कुत्ते को छोड़ दे, मगर खुदा की कसम उस 4 टांगों वाले कुत्ते ने उस वक्त तक मुंह नहीं खोला जब तक गुस्ताख का सर तन से जुदा नहीं हुआ। आज हुकूमत सिपाहियों की स्क्रीनिंग करती है कि ये दाढ़ियों वाले सिपाही खतरनाक हैं, या जो उलमा की तकरीरें सुनते हैं ये खतरनाक हैं। तो मैं पूछता हूं कुत्तों की स्क्रीनिंग किस आले से करोगे? काम तो कुत्ते भी कर जाएंगे। और ये सूरत हाल कि गाजी का किरदार कहां तक नूर बांटेगा। इमाम इब्न हजर अस्कलानी जैसा इमाम लिखता है कि जब कुत्ते ने गुस्ताख का सर उतारा तो 40,000 मंगोलों ने मेरे नबी का कलमा पढ़ लिया। 40,000 जन्नमी जन्नती बन गए। जब कुत्ते की कार्रवाई से 40,000 जन्नमी जन्नती बन जाए
وہ اشرف المخلوقات اور خیر الامت کا فرد اور وہ سنی غیرت کا ترجمان، تو پھر اس کی کارروائی سے روشنی کہاں تک جائے گی؟ اس واسطے ہمیں آج ان کے لیے کوشش کرنی ہے، ڈرنا نہیں، چھپنا نہیں۔ اگر وہ پلاٹ کے جھگڑے کی وجہ سے جیل میں ہوتے تو کتنے لوگ ہیں جو جیلوں میں ہیں، ہمیں ان کا نام ہی نہیں آتا، کبھی نام لیا ہی نہیں، مگر غازی ممتاز کا نام کسی تقریر میں ہمیں بھولتا ہی نہیں، کیونکہ وہ اپنے پلاٹ کے جھگڑے کی وجہ سے نہیں، اپنی انانیت کے جھگڑے کی وجہ سے نہیں، دکان کے جھگڑے کی وجہ سے نہیں، میرے محبوب کی شان کے جھگڑے میں جیل میں ہے۔ تو ہم ان سے جدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ دل بمحبوب حجازی بستائیں، زین سبب با یک دیگر پیوستائیں۔ رشتہ ہمارا ایک ہی ہے، جو ان کے محبوب ہیں وہی ہمارے بھی محبوب ہیں۔ تو مقاصد میلاد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جلسہ کیا جائے تاکہ غازی ممتاز جیسی غیرت والی فصلیں پکتی رہیں۔ آج ادارہ صراط مستقیم پاکستان نے اسی دن سے ان کو ہیرو کہا تھا، ہم نے چینلز پر منکرین کے سامنے غازی کو ہیرو ثابت کیا۔ ARY نیوز یوٹیوب پہ آپ ملاحظہ کر لیں، بہت سے پروگرام حکومت دبائے ہوئے آن ایئر نہیں ہونے دے رہی، لیکن جو آ چکے ہیں اس سے بھی یہ ثابت ہوگا کہ مرد حق پرست کا وہ کردار ایک قابل تحسین کردار ہے، اور ان کی رہائی کے لیے کوشش ہم سب پہ لازم ہے۔ کم از کم دعا تو کرنی چاہیے، دعا کتنا بڑا ذریعہ ہے، اور مفت میں کوئی قیمت نہیں لگے گی، اور موٹے موٹے تالے ہیں اڈیالہ جیل کے، مگر رب کی قدرت کے سامنے سب چھوٹے ہیں، اس واسطے کسی نہ کسی کو تو قبول ہو جائے گی۔ ادارہ صراط مستقیم نے دعائیہ مہم شروع کی، اور پورے ملک کا دورہ ہمارا اللہ کے فضل سے مکمل ہونے والا ہے، اس میں ہر طرف وہ ہینڈ بل تقسیم کر رہے ہیں۔ یہاں بھی آپ کو رضا مجتبیٰ سے مل جائیں گے، مولانا محمد مسلم صاحب ادارہ صراط مستقیم، یہ صدیق اکبر ٹاؤن کے ہمارے کنوینر ہیں، ان سے رابطہ کر کے وہ دعا حاصل کریں۔ سارے امام نماز کے بعد دعا وہ کریں، یا اپنے طور پر ان کی رہائی کے لیے جو جملے بول سکیں دعا میں رب سے اپیل کریں۔ ادارہ صراط مستقیم پاکستان یہی صداقتیں بانٹ رہا ہے۔ یہ ادارہ کسی حادثاتی تنظیم کا نام نہیں، یہ صفہ سے چلنے والی روشنی کا نام ہے۔ ہر محاذ پر، خواہ وہ عقیدہ توحید سیمینار ہو، خواہ وہ فہم دین کورس ہو، صراط مستقیم کانفرنس ہو، اور تحفظ ناموس رسالت سیمینار ہو، وقت کی ہر ضرورت دلیل دروازے تک پہنچانا یہ ادارہ صراط مستقیم کا کام ہے۔ انشاءاللہ تیسرا عقیدہ توحید سیمینار لاہور کی سرزمین پر 30 اپریل کو منعقد ہونے والا ہے۔ 30 اپریل کو آپ ضرور اس میں بھی شریک ہوں اور ہر طرف یہ پیغام پہنچائیں۔ لوگ پوچھیں گے آپ سے کہ آپ کے ادارے کا مقصد کیا ہے، تو آپ یہ ان کو واضح کر دیں، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ سارے انشاءاللہ کہو، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے۔ معبود فقط ہے ایک خدا، مسجود فقط ہے ایک خدا، ہم الا اللہ کی صداؤں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے۔ کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان متوالوں پر، ہم ان کج فکر خطیبوں کو راز توحید بتائیں گے۔ تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث، ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربا کی شان بتائیں گے۔ اصحاب نبی کے چرچے سے جو بغض کی آگ میں جلتا ہے، ہم رضی اللہ کی پہاروں سے وہ جلتی آگ بجھائیں گے۔ یہ سن لے چور اندھیروں کے، اب آ گئے دور سویروں کے، ہم فکر رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے۔ یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تو راج کرے، رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے۔ میں رب کی آس پہ کہتا ہوں، سرکار مدینہ کے صدقے وہ دن بھی آئے گا آصف، ہم دنیا پہ چھا جائیں گے۔ لمحہ دعا میں اس دعا پر بات ختم کر رہا ہوں۔ الہی پر اثر میری دعا کر، بجاہ مصطفیٰ خیر الورا کر، خدا بندہ دعا میری یہی ہے، میرے ممتاز غازی کو رہا کر۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔